بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں، اور آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں اور درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ مل کر پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو استفادے کا موقع دیا، جس پر ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً، آپ سب کا شکریہ اس اہتمام کا۔ جی نوازش۔ ناظرین کرام، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے مطالعے کے دوران ہمیں بکثرت ایک لفظ نظر آتا ہے، اور وہ لفظ ہے اولو الالباب، یعنی عقل والے۔ اور ان عقل والوں کے لیے، ان اولو الالباب کے لیے، یعنی وہ لوگ جنہیں قرآن کی زبان میں اور قرآن کی اصطلاح میں اولو الالباب کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، اور پھر ان کا بڑا ہی مقام و مرتبہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان کی بہت سی صفات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے قرآن کریم میں، اور پھر انہیں قرآن کریم میں اللہ عز و جل کی جانب سے بڑی بڑی خوشخبریوں سے شاد کام بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ اولو الالباب کون ہے، یہ جاننے کے لیے محترم مہمان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو محترم، اولو الالباب یعنی عقل والے، جی، اس سے کیا مراد ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء و امام المرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ یوں تو انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جی، اگر یقیناً اگر ان نعمتوں کو ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جی، انسان پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں اگر ہم غور کریں، فکر کریں، تو سب سے بڑی نعمت انسان پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل مند بنایا، سمجھدار بنایا، عقل اور سمجھ عطا فرمایا۔ بے شک۔ تو انسان حقیقت میں تمام مخلوقات میں اشرف بھی اسی لیے ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ اسی غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کی وجہ سے، اسی عقل و دانش کی وجہ سے انسان تمام مخلوقات پر، یعنی کائنات میں جو چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس پر وہ اشرف ہے، اس پر وہ فوقیت رکھتا ہے۔ کہ عقل کی بدولت عقل کی بدولت خیر اور شر کے درمیان، جی، درست اور غلط کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان بالکل فرق کو پہچانتا ہے اور تمیز کرتا ہے۔ عقل کی بدولت انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مخاطب اول بھی اس یہی عقل مند لوگ ہیں، جی، عقل والے ہیں، سمجھ والے ہیں۔ جی، مخاطب بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا اصل موضوع کیا ہے، انسان ہے۔ جی، اور انسانوں میں بھی وہ انسان ہے جو سمجھدار ہے، جو عقل مند ہے، جو مکلف ہے۔ حقیقت میں جو عقل مند نہیں وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ درست۔ جو جس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس سمجھ نہیں ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے۔ جی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، رفع القلم، فرمایا کچھ لوگ مرفوع القلم ہے، ان کے اچھائیاں اور ان کی برائیاں لکھی نہیں جاتی، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جو ہے عقل سے محروم ہے، سمجھ سے مکلف بھی نہیں، مکلف بھی نہیں ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق۔ جی، سویا ہوا انسان جب تک بیدار نہ ہو جائے، بچہ جب تک سمجھدار اور بالغ نہ ہو جائے، اور مجنون جب تک اس کی دماغی کیفیت درست نہ ہو جائے۔ تو معلوم یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں جو ہے وہ مخاطب اول یا قرآن کریم سے صحیح معنوں میں فائدہ، یا اللہ تعالیٰ کے احکام اور شہادات سے فائدہ اٹھانے والے کیا ہیں؟
وہ عقل مند، عقل والے لوگ ہیں، سمجھ والے لوگ ہیں. جی یہ جو ایک آیت ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، تو اس حوالے سے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، جی تو اس آیت کا تذکرہ اور اس کی کچھ تشریح ہو دیکھیے جائے، تفصیل ہو جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ یہاں النحل. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے باہر لے آیا دنیا میں جی پیدا کیا. اور پیدا کیا اس حال میں جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا علم موجود نہیں تھا. یقیناً بندہ جب دنیا میں آتا ہے اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا. صحیح. بس یہ کہہ سکتے ہیں اگر اسے بھوک لگی تو یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ رو رہا ہے. جی کچھ وہی سمجھنے اس کی زبان وہی ہے بس. جی ہاں، سمجھنے کی قوت طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی. پھر جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، انسان میں سختی اور زندگی کی وہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جوانی آنی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ وہ چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں. پھر آپ اللہ رب العزت فرماتے دیکھیں، پیدا تو اللہ تعالیٰ نے عقل کے ساتھ پیدا کیا، کان بھی اس کے موجود تھے، آنکھیں بھی اس کی موجود تھے، لیکن ان سے فائدہ تب اٹھاتا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا اس کے بعد اللہ نے تمہارے لیے کان یعنی سننے کی طاقت عطا فرمائی، والابصار آنکھیں عطا فرمائی، دیکھنے کی اور بصیرت عطا فرمائی حقیقت میں، اور دل عطا فرمائے. اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ چیزیں جو دل ہے، سوچنے سمجھنے کی، دیکھنے کی جو صلاحیت موجود ہے، سننے کی جو صلاحیت موجود ہے، انسان اس کا استعمال صحیح کریں تو یہ حقیقت میں اس کا شکر ادا کرنا. جی تو یہاں جن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، تو افئدہ اس سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ دل، فؤاد، افئدہ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور عقل کی نعمت، گویا عقل اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. گفتگو اصل میں یہ چل رہی. جی اور اولو الالباب کا لفظ جو قرآن کریم میں جا بجا ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر ان کے لیے جو خوشخبریاں ہیں، جو ان کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، تو ایسی کوئی آیت جس میں اولو الالباب کا لفظ موجود ہو؟ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں ہے اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کا ذکر فرمایا، اور میرے خیال میں کئی جگہ اس میں سے ایک تو سورہ آل عمران ہے جی اس کے آخر میں، اور ایک سورہ رعد میں بہت جامع طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو سورہ آل عمران میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمین یا رب. آمین. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کے اختلاف یعنی رات دن کے آنے جانے میں، اور فرمایا ان چیزوں میں خاص طور پر فرمایا آسمان، زمین اور رات دن کے آنے جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. جی کہنے کا مطلب یہ ہے نشانیاں تو سب کے لیے ہے، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے حقیقت میں عقل مند لوگ ہی ہیں. جی آسمان کو اللہ نے کس انداز سے پیدا فرمایا، زمین کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں فرمائی. چلو آسمان تو ہم ظاہراً ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن زمین کی ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے. جی قریب ہے. ایک طرف پہاڑ ہے، ایک طرف پانی ہے، ایک طرف سبزہ ہے، اور ان چیزوں سے انسان مستفید ہوتے ہیں. اس کو سمجھنا تو اور آسان ہے انسان کے لیے. پھر رات دن، یہ ہماری زندگی ہے حقیقت میں، رات دن ہماری زندگی ہے، درست جا رہی آ رہی. ہم دیکھیں صبح ہوتی ہے تو ہم شام کا انتظار کرتے ہیں، اس میں کچھ کام انجام دیتے ہیں، اور شام ہو گئی تو پھر صبح کا انتظار رہتا ہے. تو یہ رات دن کے آنے جانے میں اللہ فرماتے ہیں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. ہے تو نشانی سب کے لیے، لیکن صحیح فائدہ اٹھانے والے عقل مند ہیں. ساتھ میں کیا فرمایا؟ اولو الالباب کا لفظ استعمال کیا گیا. جی لآیات لأولی الالباب. اب اولو الالباب کون ہیں؟ عقل والے. عقل والے وہ باقی سب بے عقل ہیں. یقیناً.
جو ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتا اور اپنی اصلاح کے لیے فکر و جستجو کی طرف متوجہ نہیں ہوتا وہ بے عقل ہے. بالکل قرآن کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ بے عقل ہے. اگرچہ اس کے پاس دنیا بھر کی ڈگریاں اس کے پاس موجود ہو، دنیا اس سے بڑا پہنچا ہوا دانشور اور ہنرمند تصور کرتی ہو، لیکن وہ بے عقل ہے، عقل سے عاری اور خالی ہے. اسی نسبت سے شیخ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں، ایک قرآن کریم میرے خیال میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سے لوگ اللہ کی بے شمار نشانیوں سے گزرتے ہیں لیکن وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے. دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا وجود ان کو نہیں مل رہا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اگر جب آپ غور کریں گے ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ ملے گا. وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ واحد. ہر چیز سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان بلند نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے بہت سے پڑھے لکھے لوگ، بہت سے بڑے بڑے سائنسدان لوگ اللہ کی بے شمار آیتوں سے گزرتے ہیں، بے شمار نشانیوں سے گزرتے ہیں لیکن متوجہ نہیں نہیں ہوتے، کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. اللہ نے اس کو کیوں بنایا ہے، کس لیے بنایا؟ جی تو صحیح فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ فرمایا عقل مند لوگ ہیں. جی عقل مند وہ جو اللہ کی اصطلاح میں اور قرآن کے نزدیک جو عقل مند ہے، بالکل، اور وہ وہی ہے جو قدرت کی ان نشانیوں سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. بالکل. اور فائدہ اٹھانے کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی روپیہ پیسہ وہاں بٹ رہا ہے اور جیب میں ڈال کے چلتے بنے. اپنی اصلاح، اپنے طور طریقے، اپنا اخلاق و کردار، اپنا عمل، اپنی آخرت بالکل سنوارنے کی جستجو کیا کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر. بالکل. تو عقل والے وہی. لہذا اگر ہم عقل مند بننا چاہتے ہیں تو ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے. جی. پیغام یہ ہے. پیغام ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں عقل مندوں کو فرمایا، عقل مند وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل مند کرتے کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے، لیٹے. بالکل. کھڑے ہو کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اس سے ایک مراد تو تسبیح، تحلیل، ذکر، اذکار مراد ہے کہ انسان چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، باوضو بھی کر سکتے ہیں، بے وضو بھی کر سکتے ہیں. ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے. بعض اہل علم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے بہترین ذکر تو نماز ہے. صحیح. سب سے بہترین ذکر نماز ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ فرائض کی ادائیگی، نماز، نوافل کی ادائیگی، پھر یقیناً تسبیح، تحلیل، ذکر، اذکار، یہ سارے اسی سلسلے کا حصہ ہے. لیکن ساتھ میں بعض اہل علم فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھیں. اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں قعود فرمایا، لیٹے ہوئے پڑھیں. اشاروں میں پڑھنے کا بھی حکم ہے. اور یہ نماز ہی کی اہمیت دیکھ لیجئے. نماز جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے نماز بندے پر فرض ہے. اگر وضو کر سکے تو وضو کریں، نہیں تو تیمم کریں. بلکہ اہل علم فرماتے یہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی اور اس کو تیمم کروا دیں. صحیح. لیکن نماز معاف نہیں ہے، ہر حال میں اس کو پڑھنا. جی ہاں. تو فرمایا کھڑے ہو کے پڑھیں، اچھی بات ہے. نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، اشاروں میں پڑھیں اور ہر لحاظ سے پڑھیں. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے باپ کا فرمایا وَتَفَكَّرُونَ. اسی میں آگے چلنے سے پہلے کہ اس سے یہ مراد بھی ہے جو آپ نے بیان کی کہ نماز کے دوران کبھی قیام ہے، کبھی قعود ہے، اور ورنہ یہ ہے کہ پھر پہلو کے بل لیٹ کر پڑھیں. جس حالت میں بھی نماز پڑھیں لیکن پڑھیں. تو عقل والے وہ ہیں جو گویا نماز کے دوران اللہ کو یاد کرتے ہیں. یقیناً بات عقل کی ہو رہی ہے. لیکن یہ صرف نماز تک محدود نہیں ہے. کسی بھی حالت میں انسان کھڑا ہوا ہے، دفتر میں اپنا کام کاج کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے، کوئی بڑا ہی ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، بجلی والا ہے، جو بھی یہ کام کر رہا ہے، اور یا کوئی بیٹھا ہوا دفتر میں اپنا کام کر رہا ہے، منشی ہے، کلرک ہے، ہر حالت میں اللہ کی یاد سے وہ غافل نہ ہو. اور بےایمانی کرنے کا اور ناجائز پیسے کمانے کا موقع سامنے موجود ہے مگر وہ اس لیے نہیں کرتا غلط کام کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے جواب دینا. یہ چیز اس میں شامل ہے. بالکل. سامنے کوئی حرام چیز ہے اور نظر اپنی جھکا لی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ مراد ہے کہ عقل والے لوگ وہی ہیں جو کھڑے بیٹھے ہر وقت اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرتے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. نہیں، یعنی بعض لوگ جیسے کہتے ہیں نا جی وہ تسبیح ہاتھ میں اٹھائیں اور سبحان اللہ الحمدللہ شروع کریں. حالانکہ ایک آدمی جو اپنی واجبات اللہ کے خوف کے ساتھ وہ ادا کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. بالکل. ناظرین کرام لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے مہمان کی زبانی سلسلے گفتگو کو مزید آگے بڑھایا جائے. وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ عقل مند اللہ کے نزدیک اور قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق وہ ہے جو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اپنے ہر قول و عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے، حساب و کتاب پیش کرنا ہے. پھر اپنی تمام زندگی کو وہ اسی سوچ اور اسی انداز فکر کے مطابق ڈھال لے اور سنوار لے. ایک آیت ہے قرآن کریم میں، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ وَيَرْجُو وَيَرْجُو رَحْمَةَ رحمت رَبِّهِ. ربی. اس حوالے سے اولو الالباب کا کیا تذکرہ کیا گیا؟ دیکھیے جی، اس آیت سے پہلے شاید اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے یا اس میں شک کرتے ہیں، یا اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے بلکہ اس میں شبہات نکالتے ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں. جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وہ شخص ہے جو اس کو نہیں مانتا، اور ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، اللہ کے جزا و سزا اور ثواب و عقاب پر اس کا کامل ایمان ہے. اور اس ایمان کی روشنی میں اس کی حالت یہ ہے، فرمایا امن هو قانت، کیا وہ شخص، قانتن سے مراد یہ ہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ. خشوع خضوع کے ساتھ. فرمایا حالت کیا ہے؟ فرمایا ساجدن، سجدے کی حالت میں ہے. یعنی اس میں دیکھیں مقصود تو نماز ہے، لیکن نماز میں سب سے اہم چیز علماء نے بیان فرمایا سجدہ ہے. اقرب ما یکون العبد، فرمایا سب سے زیادہ بندہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو اس نسبت سے اللہ رب العزت نے یہاں نماز کو نہیں بلکہ صرف سجدے کو ذکر فرمایا. جی، اور اسی لیے سجدے میں دعا کی ترغیب دی گئی. اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. جی بالکل. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک وہ شخص ہے جو عبادت میں، انابت میں، اللہ کی طرف رجوع میں، سجدے میں لگا ہوا ہے رات بھر اپنے آرام و راحت کو چھوڑ کر. اور ساتھ میں فرمایا اور یحذر الآخرہ، جی فرمایا اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اسے معلوم ہے ایک دن حساب و کتاب ہوگا میرے ساتھ، میرے اچھائیوں کا بدلہ مجھے ملے گا، میری برائیوں کا بھی بدلہ ملے گا. کیوں میں آج دنیا میں خود اس چیزوں کا پابند نہ ہو جاؤں؟ تو یہ اس کا ایمان ہے کہ وہ ثواب کا بھی، ثواب پر بھی ایمان رکھتا ہے اور عقاب پر بھی ایمان رکھتا ہے. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کا بھی امیدوار ہے. دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں. عذاب کا خوف ہے، عذاب کا خوف اور رحمت کی امید ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی صحابی کے پاس تشریف لے کے گئے، وہ شاید آخری اوقات میں تھا. جی. تو اس سے آپ نے بات کی تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اور اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں. یعنی اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے میں نہیں جانتا. میں اس سے اللہ تعالیٰ کے عظمت اور جلال کو دل میں رکھ کر اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پھر میں اللہ سے امید بھی رکھتا ہوں کہ میرے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا ہی اور بہتر ہی سلوک فرمائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص واقعی صحیح مومن ہے. فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، بین الرجاء والخوف. جیسے آپ جی، تو ایمان ہے ہی حقیقت میں ان دو چیزوں کا نام، یا بلکہ ان دو چیزوں کے بیچ میں ہے. ایک اللہ سے ڈرنا اور ایک اللہ سے امید رکھنا. تو امید اور کس سے؟ پرندے کے دونوں پر برابر ہوں گے تو بیلنس اور توازن برقرار رہے گا. جی. اور وہ مناسب طریقے سے پرواز کر سکے گا. جی تو بالکل. یوں اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھنا، امید رکھنا، یہ دونوں کیفیتیں برابر ہوں گی تو ایمان درست رہے گا. اس کو مزید گاڑی چلے گی. جی مزید اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، دیکھی کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے جو کتاب کو جانتے ہیں، یہ کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب سے مستفید ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیں انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل مند اور اولو الالباب ہی حاصل کر لیتا ہے. جی یعنی فرمایا کہ جو اس
اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، سمجھے گا، عمل کرے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ پڑھنے والے اور نصیحت حاصل کرنے والے، خیر و خوبی کا سامان اپنے دامن میں سمیٹنے والے، یہ عقل والے ہیں۔ یقیناً۔ بتا دیا کہ عقل والے کون ہیں۔ جی بالکل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ صحیح بات، فائدہ اٹھانے والے اور نہ اٹھانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے جی اور فائدہ وہی اٹھائے گا جو عقل والا ہے۔ بالکل۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نزدیک عقل والا وہ ہے جو اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھا لے، فائدہ اٹھاتا ہے جی، وہ یعنی عقل وہ مند ہے۔ اپنے عمل سے، اپنے قول اور کردار سے یہ ثابت کرتا ہے کہ میں واقعی اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہوں جی اور میں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں۔ جی، تو اور یہ جیسا کہ ثابت کرے۔ جی فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جی تو اس بارے میں بھی کچھ گفتگو ہو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دیکھیے کہ ہم نے کتاب نازل فرمائی بابرکت، جائے۔ جی اور قرآن پاک سے بابرکت تو اور کتاب ہو ہی کوئی نہیں سکتی، بے شک۔ سب سے بابرکت کتاب، چونکہ اللہ کا کلام ہے اور خطاب اللہ تعالیٰ انسان سے ہی فرما رہا ہے۔ جی جی ہر انسان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، حقیقت میں درست۔ ہر انسان سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے، اور جو قرآن پڑھتا ہے یقیناً وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں کتاب، یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے انزلناہ الیک، ہم نے اللہ کے نبی ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا، اس کو ہم نے آپ کی طرف اتاری۔ پھر ساتھ میں فرمایا مبارکن، بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تدبر کے معنی علماء نے یہ کیے ہیں کہ ایسا کام کریں جس کی عاقبت اچھی ہو، اس کے کرنے کا فائدہ اس کو، ایک تو چیز ہے نا تفکر ہے، جیسے ہم تفکرون فرمائے، تفکر کا معنی غور و فکر کرنا ہے، ایک ہے تدبر، تدبر کے معنی بھی غور و فکر کرنا ہے اس کے انجام کے لحاظ سے، صحیح۔ کہ اس پر عمل کرنے سے اس کا انجام اچھا ہوگا۔ جی جی تو فرمایا وَلِيَتَدَبَّرَ أُولُو ولیتذکر، وَلِيَتَذَكَّرَ، جی ہاں، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، کون لوگ؟ اور فرمایا اولو الالباب، عقل مند لوگ۔ تو کتاب سے صحیح معنوں میں فائدہ، اس بابرکت کتاب سے برکتیں لینے والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ عقل مند لوگ ہیں، جی یا جو عقل مند ہوگا وہ یہ کام کرے گا، وہ یہ کام کرے گا۔ جو یہ کام نہیں کرتا وہ اللہ کے نزدیک عقل مند عقل نہیں مند ہے، نہیں ہے، اور اگر عقل مند تو ہونا چاہیے، یقیناً ہے ہونا نا؟ چاہیے، بالکل اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ عقل مند وہی ہے جو ایسا کرے گا، بالکل قرآن اٹھائے گا، پڑھے گا، سمجھے گا، خیر و خوبی کو اپنے دامن میں سمیٹ لے گا۔ بالکل اور اسی طرح قرآن کریم کی کچھ آیات کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ محکمات ہیں، کچھ آیات کے بارے میں کہ متشابہات ہیں، جی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ الجھ کر رہ جاتے ہیں یقیناً۔ متشابہات میں، بالکل کچھ لوگ وہ ہیں جو نہیں الجھتے بلکہ سیدھے راستے پر ہیں، یقیناً، اور جو سیدھے راستے پر ہیں اللہ نے فرمایا اس آیت کے آخر میں کہ وہی عقل والے ہیں۔ عقل والے ہیں۔ تو لہذا ایک عقل والوں کی نشانی اللہ نے قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ جو متشابہات قسم کی آیات ہیں ان اس کے میں پیچھے وہ نہیں پڑتے، اپنی طرف سے تعویلیں پیش نہیں کرتے۔ جی اور یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ محکمات آیات وہ ہیں جو بالکل اٹل اور ٹھوس اور واضح ہیں، جن میں احکام ہیں، عبادات سے متعلق بالکل۔ احکام اور دیگر جی۔ احکام، نماز روزے کی باتیں، اور متشابہات وہ ہیں جن میں آخرت کی باتیں، جو مطلب قضا و قدر کی باتیں، ظاہری طور پر تو ایمان لا سکتے نظر ہیں نہیں لیکن آ رہا، جو نظر نہیں آ رہا، جنت اور جہنم کی باتیں، تو اس میں تعویل نہ کی جائے۔ تعویل نہیں۔ اسی طرح فرشتے ہیں، فرشتوں ایمان تو کی ہم لے باتیں، آئے، ہم نے تو دیکھا تو نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس سلسلے میں یعنی متشابہات کے سلسلے میں جو گمراہی سے بچے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ عقل والے ہیں۔ وہ عقل والے ہیں، تو عقل والوں کی ایک یہ بھی نشانی ہے۔ بالکل اور فرمایا قرآن کریم میں کہ فبشر عباد، یہ آیت بہت اہم ہے، جی بالکل اس بارے میں کچھ تذکرہ ہو۔ جی۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن خاص طور پر فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے خوشخبری میرے ان بندوں کو دیجئے جو بات کو سنتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام پر کان دھرتے ہیں۔ جی سننے سے مراد یہ ہے کہ وہ پرسکون ہو کر اور اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتے ہیں، سنتے اس لیے ہیں تاکہ وہ اس پر عمل کریں، اس لیے قبول کرنے کے لیے قبول سنتے کرنے کی وجہ، جی ہاں قبول کرنے کے لیے سنتے ہیں۔
اور صحیح معنوں میں اگر کوئی شخص سنے گا ہی نہیں تو اسے فائدہ نہیں ہو سکتا. بالکل. بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا قرآن سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو جس کے پاس دل ہے اور غور و فکر کرتا ہے, سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یستمعون القول, جو اللہ کی بات کو سنتا ہے, اور فیتبعون احسنہ, اور جو اس میں احسن ہے. ویسے تو کتاب اللہ سارے احسن ہیں, سبھی صحیح ہے, لیکن اکثر نے احسن سے مراد اوامر لیے ہیں جی, جن کے کرنے کا خاص طور پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے, بے شک, اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیونکہ نجات کا دار و مدار نجات کا اسی دار پر و ہے. مدار انہی دو چیزوں پر ہے. جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کی پابندی کی جائے, اور جن سے منع فرمایا ہے معاصی وغیرہ دوسری چیزوں سے, ان سے اجتناب کیا جائے. تو فرمایا میرے ان بندوں کو جو سنتے ہیں پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں, یعنی اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. فرمایا اولئک, فرمایا یہی وہ لوگ ہیں الذین ہداہم اللہ, جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائے. یعنی بات کو سنیں اور سننے پر عمل کریں تو حقیقت میں ہدایت یافتہ والے یہی لوگ ہیں, اور ساتھ میں ان کو خوشخبری سنائیں وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, یہی لوگ عقل مند ہیں جو بات سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. جی, تو فرمایا کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے, خوشخبری دیجیے عقل والوں کو, عقل والوں اولو الالباب کو. جی, یعنی ان کی عاقبت اچھی ہوگی, تو اس سے ان کی عقل دنیا والوں بھی کا اچھی ہوگی. بالکل مقام و مرتبہ واضح ہوا. بالکل. کہ اللہ نے فرمایا کہ انہیں خوشخبری سنا دیجئے. جی, اصل مقصد یہ ہے کہ انسان عقل سے اس نے صحیح فائدہ اٹھایا. جی, عقل مند حقیقت میں وہ ہے جس نے عقل سے صحیح معنوں میں, دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں اس سے یا تو وقتی طور پر کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس کی نظر دور نہیں ہوتی, وقتی مطلب. جی, اور دیکھیں نا دنیا میں بہت سے لوگ جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں یہ بہت سمجھدار انسان ہے, یعنی وہ بعد کے لیے سوچ رہے ہیں, 50 سال بعد 100 سال بعد کے لیے سوچتے ہیں. تو اللہ کے ہاں جو, چونکہ ایک مومن کی نظر میں دنیا تو زائل چیز ہے, ختم ہونے والی چیز ہے, جی, اور آخرت ہمیشہ رہنے والی زندگی. وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, آخرت کی زندگی الحیوان. جی ہمیشہ رہنے والی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. حیوان. جی, تو انسان اس کے لیے تیاری کریں, اس کے لیے کوشش, اور اس کے لیے کتاب اللہ سے ہی انسان فائدہ اٹھائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. جی, یہ جو اولو الالباب ہیں, یہ عقل والے, تو ان کا شرف, ان کی فضیلت, ان کا مقام و مرتبہ اس چیز سے بھی واضح و ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں خطاب کیا ہے, جی انہیں مخاطب کیا ہے. بالکل تو یہ بڑے شرف کی بات ہے. بالکل. کہ اتنا بڑا بادشاہ, زمین و آسمان کا خالق و مالک, احکم الحاکمین, بادشاہوں کا بادشاہ, جس سے بات کرے, جس سے خطاب کرے کہ اے فلان, تو یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے. یقیناً. تو ایسی آیت جو ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, تو اس کا ترجمہ بھی ہو جائے. جی, تو اللہ رب العزت فرما رہے, دیکھیں ویسے بہت جامع آیت ہے جو آپ نے تلاوت فرمائی, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. فرمایا زاد راہ لہا کرو. عام طور پر مفسرین اس کی شان نزول تو یہی بیان فرمائے ہیں کہ یہ حاجی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے کہ بھئی خالی ہاتھ مت نکلو, بلکہ اپنے ساتھ زاد راہ لو. یہ زاد راہ لینا تقوی کے خلاف نہیں ہے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دیکھو وَتَزَوَّدُوا, زاد راہ دو, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے. یعنی تقوی کا یہاں مفہوم اگر اس حج کے سلسلے سے لیا جائے, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا, لوگوں کے سامنے سوال دراز نہ کیا جائے. جی, اس آیت میں کچھ تھوڑی تفصیل ہے, تو آپ اجازت دیں تو وقفہ لے لیں. جی بہتر. محترم ناظرین, لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آئیے محترم مہمان کی زبانی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. گفتگو یہ چل رہی تھی شیخ وقفے سے قبل کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے ایک بڑا شرف اور اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہیں مخاطب کیا ہے. جی, کہ اے عقل والو, تم ایسا کرو, ایسا نہ کرو. تو وہ آیت وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. گفتگو مکمل فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زاد راہ لیا کرو
اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ فرمایا تقوی ہے، اور پھر ساتھ میں فرمایا واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ جی تقوی اختیار کرنے کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کو خطاب فرمایا۔ اور تقوی ہے کیا چیز ہے؟ لفظی معنی تو ہم کرتے ہیں اللہ کا خوف رکھنا، اللہ سے ڈرنا، لیکن اہل علم نے جامع تعریف یہ کی ہے جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی پابندی کی جائے، ان کو کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب فرمانے کا کہا ہے، کرنے سے منع کیا جائے، اس سے رکا جائے۔ حقیقت میں یہی اہل تقوی ہے اللہ کے نزدیک، اور حقیقت میں یہی لوگ اہل اولو الالباب ہے، عقل مند ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمایا ہے مجھ سے ڈرتے رہو جب تک رہو۔ ہم اردو میں اس کا ترجمہ عام طور پر کرتے پرہیزگاری اختیار کرو۔ پرہیز تو یہی چیز ہوتی ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں بھئی یہ دوائیاں یہ چیزیں کھاؤ، فلان چیزوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ تو یہی حقیقت میں تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، جن کاموں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے رکو اور ان سے بچنے کی کوشش کرو اگر تو واقعی عقل مند ہے۔ جی یعنی اس آیت کا مقصد یہ ہوا کہ واتقون یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ تو گویا مقصد یہ ہوا کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے عقل والا وہی ہے، بالکل۔ اور جو کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا اپنی منمانی کرتا ہے جی وہ گویا عقل سے خالی ہے۔ بالکل۔ تو اگر انسان عقل مند بننا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ سے ڈرا کرے اور پرہیزگاری کی زندگی، پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ طور طریقوں کو وہ اختیار کرے۔ دنیا کی اس عارضی و فانی اور چند روزہ زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کرے گا تو عقل والا بنے گا، ورنہ نہیں۔ قرآن کریم کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے جی کہ اولو الالباب یعنی عقل والوں کی بہت سی صفات اور علامات بھی قرآن میں جا بجا موجود اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ جی ہمیں ان صفات کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے اندر انہی صفات کو، انہی خوبیوں کو پیدا کریں، اور یوں ہم بھی اللہ کے نزدیک عقل مند بن سکیں۔ دنیا کی نظروں میں ہم جو بھی ہیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بالکل۔ اللہ کے نزدیک ہم عقل مند بن سکیں۔ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ صفات اپنائیں جو اللہ نے قرآن میں عقل مندوں کی بیان فرمائی ہے، تو ان صفات کا کچھ تذکرہ ہو جائے۔ یقیناً قرآن کریم کے مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جس طرح اولو الالباب کا ذکر مختلف جگہوں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کی صفات بھی اللہ نے مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے سب سے جامع سورہ رعد کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آیت ہے، دیکھیں جی، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق۔ فرمائے وہ شخص جو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل فرمایا وہ حق ہے، یعنی جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی جو حق ہے اس پر ایک شخص ایمان رکھتا ہے، اس کا یقین کامل ہے، وہ اسے پڑھتا ہے، اسے حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ایک وہ شخص ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب ایک وہ شخص ہے وہ یقیناً عقل مند ہے، اور اس کے مقابل میں ایک وہ شخص ہے جو کتاب سے دور ہے، کتاب سے کچھ حاصل نہیں کرتا بلکہ اس کا ایمان بھی نہیں۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کمن ہوا اعمی، کیا یہ مومن جو ایمان لانے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جو اعمی ہے، جو اندھا ہے، جسے کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنے یا اس کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ جی اللہ نے اس کو اعمی یعنی نابینا کہا، نابینا یعنی ہے، آنکھیں ہیں جی لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور۔ سبحان اللہ، دیکھیے آنکھیں ہیں، آنکھیں ہیں، دنیا سب دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے ہر چیز، لیکن وہ دلوں کے اندھے ہیں، دلوں کے اندھے، بصیرت نہیں اس کے اندر۔ جی جی تو فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، فرمایا نصیحت تو پھر وہی
عقل مند ہی حاصل سکتے ہیں، وہی کرتے عقل ہیں۔ مند کی بات آ گئی۔ جی، پھر عقل مند کی بات آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر صفات بیان فرمائی، بڑی طویل ہے ویسے، چلو ہم مختصر ذکر کریں گے انشاءاللہ آگے۔ فرمایا وہ کون ہے عقل مند؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، جی، اللہ کی عہد کو پورا کرتے، ولا ينقضون المیثاق، وعد و وعید جو لوگوں سے کرتے ہیں اسے بھی پورا کرتے ہیں، اسے نہیں توڑتے۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ بندہ اللہ سے وعدہ، دیکھیے ہر مومن، ہر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے گویا وہ اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہے، بالکل عہد و پیمان۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہم نے کوئی سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، جنت میں جائیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ سب سے اہم بات ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے، بالکل یہ ایک عہد ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ اس جسم پر وہی ہوگا جو تو چاہے گا، بے شک۔ بندگی ہوگی تو صرف تیری ہوگی، اور اطاعت ہوگی تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ تو بندے کو چاہیے کہ عقل مند وہ ہے جو اس عہد کو پاس رکھیں، اس عہد کی پابندی کریں۔ اسی طرح جب لوگوں سے عہد و وعد و وعید کریں اس کو بھی پورا کریں، قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے، اوفوا بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو جو تم لوگوں نے کیا ہے۔ یہ زبان سے صرف بات کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے جو بات نکلتی ہے حقیقت میں وہ ایک عہد ہے۔ ہر شخص جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے، لکھ رہا ہے، تحریر میں آ رہی ہے بات۔ تو انسان کو چاہیے جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سوچ سمجھ کے کہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا۔ ان العہد کان عنہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، عہد کو پورا کرو، عہد کے بارے میں کل اللہ سوال فرمائیں گے، پوچھیں تو گے۔ اولو الالباب یعنی عقل والوں کی ایک صفت تو اس آیت میں یہ بیان کی گئی کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، وعدہ خلافی، وعدہ پورا کرتے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو چاہے وہ بندوں بندوں کے کے ساتھ ہو۔ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اسی فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، فرمایا کہ یہ اولو الالباب، یہ عقل مند وہ لوگ ہیں جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کے ساتھ صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان سے قطع تعلق نہیں کرتے بل ان کے ساتھ اچھے تعلق کو قائم کرتے ہیں۔ جس والذین تعلق کو، جس رشتے کو اللہ نے جوڑنے کا حکم حکم دیا ہے یہ اسے جوڑے رکھتے جوڑے رکھتے ہیں، جیسے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، فرمایا قریبی رشتہ داروں جس میں خاص طور پر والدین اور دوسرے عزیز اقارب ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا حکم فرمایا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم فرمایا۔ تو ان کے ساتھ اچھے تعلق کو قائم رکھنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ عقل مند لوگ، یعنی ہمیں ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی عقل والے بن جائیں۔ عقل والے بن جائیں۔ جی، اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یہ عقل مند وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کا خوف ان کے دل میں جاگزیں ہے، ہمیشہ اللہ کا خوف ان کے دل میں رہتا ہے، ہمیشہ اللہ سے، اکیلے میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، یا کسی حالت میں بھی ہو، اپنے کام سے ہو، کام سے باہر ہو، کسی وقت بھی اللہ کے خوف سے باہر نہیں ہوتے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، برے حساب سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، یعنی حساب کتاب کل قیامت کے دن جو حساب ہوگا اچھے لوگوں کے ساتھ تو اچھا حساب ہوگا، انشاءاللہ آسان ہوگا، اور جو برے لوگ ہیں جن کے اعمال اچھے نہیں، جو مشرک ہے، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتے، اوامر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً ان کے ساتھ حساب بھی برا ہوگا۔ لیکن ڈرنا ہر ایک کو چاہیے، ڈرنا آنے کو چاہیے، کوئی مطمئن ہو کر بیٹھا نہ رہے کہ میرے تو اچھے کام ہیں، کوئی بھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتے جی، بلکہ عقل والوں کی نشانی ہی یہ بیان کی کہ وہ اس حساب سے ڈرتے رہتے۔ یہ انبیاء علیہ مطلب نہیں الصلاۃ کہ ان کے برے کام ہیں تو اس لیے ڈرتے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال تو سبھی اچھے ہیں نا، ان کے ہاں برائی تو ہے نہیں، لیکن وہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر اتنی لمبی لمبی عبادت کیوں کر فرماتے ہیں؟ وہ اللہ سے ڈر کر۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور پھر اہل ایمان عمل نیک عمل کر کے پھر ڈرتے بھی اس لیے بھی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا یا نہیں فرمایا، جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وہ لوگ جو کہ اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جی
پھر اس کے بعد بھی ان کے دل لرزتے رہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں؟ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ نہیں اے عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پھر ڈرتے ہیں، جی بالکل روزہ رکھتے ہیں پھر ڈرتے ہیں بالکل. کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا اور وہاں آخرت میں کیا بنے گا. تو عقل والوں کی یہاں اس آیت میں اللہ نے ایک صفت اور علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، کہ بالکل. اللہ کے سامنے جو حساب ہوگا، جو جواب دینا ہے. تو لہذا اگر ہم عقل والے بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے اس چیز سے. یقیناً ڈرنا چاہیے بالکل. اور اس کے علاوہ کیا علامات؟ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے انہی آیت میں آگے فرمایا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. فرمایا یہ عقل مند وہ ہے جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، جی یعنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. یعنی دیکھیں نا، ایک ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور برائیوں سے بھی بچتے کیوں ہیں؟ تاکہ چونکہ اللہ کا کرام ہے برائی سے بچنا. جی تو یعنی صبر میں سب شامل ہے. صبر میں سب شامل ہے. صبر اللہ کی اطاعت پر بھی ہے، اور صبر اللہ کے نافرمانیوں سے بھی ہے، اور پھر ابتلاء اور آزمائش بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے، اس اس پر بھی میں بھی صبر. تو یہ تینوں چیزوں پر صبر چاہیے انسان کو. ایک صبر اللہ کی اطاعت پر، وہ دیکھیں نا پابندی نماز کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ 10 سال کا ہو تو مار کے بھی اس کو نماز پڑھو. نماز 10 سال سے پڑھنی ہے اور آخری سانس تک. اس کے اس لیے پہ صبر چاہیے. صبر چاہیے. کبھی گرمی ہے، سردی ہے، کبھی آرام چھوڑا، کبھی دوستوں کی محفل کو چھوڑا، کبھی سیر و تفریح کو چھوڑا، اور طوفان ہو یا آندھی ہو. اسی طرح ساری عبادات اسی طرح ہے. بالکل. جی روزے کے لیے بھی صبر چاہیے، اسی صبح سے طرح شام تک جی بھوکا بالکل پیاسا. اسی طرح اللہ تو تعالیٰ نے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ صبر سے کام لیتے ہیں، جی اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں. تو مقصد یہ کہ یہ بہت سی اور بھی صفات ہیں، لیکن فی الحال ہم اسی پر اکتفا کریں گے. اور خلاصہ یہی ہے کہ عقل سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک عقل والا وہ ہے جس میں یہ صفات اور یہ خوبیاں موجود ہوں جو آپ کی زبانی آج کے اس پروگرام میں ہم نے سنی اور ناظرین نے آپ سے استفادہ کیا، جس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نزدیک ہم بھی عقل مندوں میں شامل ہو جائیں، اولو الالباب میں ہمارا شمار ہو اللہ کے نزدیک. ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.